السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں وہ سب خوش و خرم ہوں گے۔ رمضان المبارک کے 2 دن باقی ہیں اور خوشی آنے والی ہے۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو مومنوں کو کیا کرنی چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ تو عید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے مومنوں کے لیے کہ اس دن انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے مانگنے کی جو ہے وہ انسان کوشش کرے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو عید الفطر کے حوالے سے چند مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے تاکہ علم کے اندر اضافہ ہو اور آپ ان باتوں کو سیکھیں اور پھر ان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو آپ نے آخر تک سننی ہے، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو لمبی بھی ہو جائے، لیکن جہاں ہم دوسرے چیزوں پر اپنے ایم بی کو صرف کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا دین اور طریقے کی بات آئے، اس کے سیکھنے کی بات آئے، تو وہاں تو دل کھول کر جو ہے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج عید الفطر کے حوالے سے آپ کے سامنے چند مسائل ذکر کی جائیں گے۔ عید الفطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح عید الاضحیٰ، اسی طرح یہ عید الفطر، یہ ہر اس صاحب شخص پر یہ واجب ہے کہ جس پر جمعہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو جمعہ کے لیے شرائط ہے، لیکن 3 باتوں کا فرق آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ 3 باتوں کا فرق ہے، باقی شرائط، باقی سارے معاملات وہی ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے لیکن عید کے لیے جو ہے خطبہ سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ جمعہ سے پہلے، اور یہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے 2 اذانیں، ایک اقامت ہوتی ہے، لیکن عید کے لیے نہ تو اقامت ہے اور نہ ہی اس کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 فرق کے علاوہ باقی سارے جتنی بھی باتیں ہیں وہ جمعہ کے لیے، عید کے لیے بھی وہ شرطیں ہیں، ضروری ہے، عید کے لیے بھی وہ مسائل کا ہونا ضروری ہے۔ عید الفطر یا اسی طرح عید الاضحیٰ، یعنی اس کا نماز پڑھنے کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد جو ہے سے لے کر ظہوہ کبریٰ تک، یعنی ہماری زبان میں زوال تک جو ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے۔ لیکن عید الفطر کی نماز میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنا یہ جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے، کہ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کو لیٹ اور عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھا جائے۔ نمازی عید کا طریقہ، اس کی نیت، سب سے پہلے تو آپ نیت سماعت فرما لیں کہ نیت کیسی کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میں 2 رکعت نیت کرتا ہوں عید الفطر واجب، 7-6 تکبیر زائد کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، حاضر پیچھے اس امام کے، یہ ہے نیت۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس کی بھی یہی نیت، عید الاضحیٰ واجب، 7-6 تکبیر زائد کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، حاضر پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ آپ نے باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم، آپ بھی ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو پہلی جو تکبیر کہیں گے ثنا کے بعد اس میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، امام صاحب بھی ہاتھ چھوڑیں گے اور آپ بھی چھوڑ دیں گے۔ اتنی دیر
ٹھہرنا مستحب ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار مستحب ہے، لیکن اگر نہیں بھی ٹھہرتا تو کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر کے بعد پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر پھر تیسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر کہتے ہوئے آپ نے ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورت ملائیں گے۔ بہتر ہے کہ سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیں، لیکن کوئی بھی آپ قید نہیں ہے، یہ مستحب جو ہے بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع ہو، رکوع کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے بعد پھر جب اٹھیں گے تو پہلے سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، آپ نے بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر ساتھ کہنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی تو پھر آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں، اگر امام صاحب بھول جائیں لیکن آپ جو ہے ضرور لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد اسی طرح 2 سجدے کرنے ہیں اور پوری نماز جو ہے آخر تک مکمل کر لینی ہے۔ یہ مختصر سا میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، یاد کریں، دوسرے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کی آپ کوشش کریں، بہت ہی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ آتے ہیں، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، مجھ سے پوچھا بھی گیا اور میں نے پھر اسے کہا کہ یہ مسائل سیکھنا پہلے جو ہے ضروری ہے تاکہ آپ کو نماز عید کا پتہ چلے اور آپ کے نماز جو ہے وہ اچھی طور پہ جو ہے وہ ادا ہو سکے، لیکن چونکہ اس وقت تو پھر وقت نکل چکا تھا۔ اب میں آپ کو اس مسئلے کی طرف لے کے آتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے اور آپ نے کان کھول کر اس کو سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ کوئی شخص ہے جو تکبیر زائد کے بعد جو ہے وہ شامل ہوا ہے، تکبیر امام صاحب کہہ چکا ہے، زائد جو تکبیریں ہیں 3 تکبیریں وہ کہہ چکا ہے، اس کے بعد وہ شامل ہوا ہے، تو اس کی چند صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، آپ نے غور سے اس کو سماعت فرمانا ہے۔ سب سے پہلی رکعت میں کوئی شخص آیا کہ امام صاحب ثنا پڑھ چکے، تکبیریں انہوں نے کہہ لیے، اب وہ مقتدی جو شامل ہوا ہے تکبیروں کے بعد وہ کیا کرے گا؟ تو اگر امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ سورت پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا سورت پڑھ رہے ہیں، تو وہ آئے گا اور فوراً ہی کیا کرے گا؟ تکبیر کہے گا، شامل ہو جائے گا نماز میں، اور پہلے زائد تکبیریں وہ کہے گا، پہلے زائد وہ تکبیریں کہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ قرات کے بعد شامل ہوا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، اب اگر اس کو ظن غالب ہو کہ یقین ہو کہ میں تکبیر کہہ کی ہی رکوع میں چلا جاؤں گا تو کھڑے ہو کے تکبیر کہے، مگر نہ رکوع ہی میں 3 تکبیریں کہہ لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت شامل ہوا ہے اور اس سے یقین ہے کہ میں اگر تکبیریں کہوں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا تو اس سے پہلے پہلے امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے، یہ تیسری صورت ہے، سر اٹھا لیں گے، تو پھر اسے چاہیے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے ادھری رکوع کے اندر ہی جو ہے 3 تکبیریں کہہ لے۔ اب یہ ہے کہ وہ رکوع میں تو چوتھی صورت، اب یہ ہے کہ وہ رکوع میں تو چلا گیا ہے لیکن امام صاحب نے سر تکبیریں کہتے ہوئے وہ تکبیر کہہ رہا تھا کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا ہے، تو اب جو باقی 2 رہ گئی ہیں، 1 تکبیر رہ گئی ہے، وہ اس کے لیے معاف ہو جائے گی کیونکہ اس نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر چکا۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر امام صاحب نے سر اٹھا لیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ کرے گا کہ اس کی پوری رکعت اب چونکہ رہ چکی ہے، کیونکہ رکوع کے بعد جو نماز میں شامل ہوتا ہے تو وہ پہلی رکعت اس کی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر مسبوق کے اندر وہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا کہ جب وہ اپنی رکعت پڑھے گا نماز مکمل ہونے کے بعد تو اس وقت جو ہے وہ اسی ترتیب سے وہ تکبیریں کہے گا۔ اب بات آ رہی کہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے، پہلی رکعت کی تکبیریں وہ اس پہ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ تکبیریں اس کی رہ گئی ہے تو جس طرح میں نے پہلے رکعت کی تکبیروں کی ترتیب بتائی ہے کہ وہ کس کس طرح کرے گا، اسی ترتیب سے اس کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کہ قرات کے بعد آیا ہے تو کہہ لے، رکوع میں آیا ہے تو رکوع میں کہہ لے، جہاں تک ممکن ہو تو وہ کہہ لے، اور اگر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے تو پھر وہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ پوری رکعت رہ جاتی ہے، دوسری رکعت کے بعد ہی شامل ہوتا ہے تو اس کو پھر اٹھ کے دوبارہ اسی ترتیب سے اپنی نماز کو مکمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ رکعت کی جو ہے
तरतीब अपने जहन में रखें और इसको बिठाने की कोशिश करें। बहुत ही अहम मसला है, इसको जहन में आप बिठाएं, इसको याद करें, आपको बड़ा काम आएगा। अब सवाल आता है कि नमाज ईद की तकबीरात कितनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नमाज ईद तकबीरात जो है वो ज़ायद 6 हैं, और ये फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक मुताबिक जो है ये वाजिब है, और अहादीस से इसका सबूत मिलता है। मुसन्निफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर और मुसन्निफ़ इब्न शैबा के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है, सुनन कुबरा के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। हाथ उठाना भी ये ज़रूरी है, ठीक है, हाथ भी उठाएंगे, और 6 तकबीरें आपको लाजमी कहनी पड़ेंगी। इमाम साहब जो है ज़ायद तकबीरें भूल गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे। तो अगर इमाम साहब ने किरात कर ली है, रुकू में चले गए हैं, तो वो रुकू में तकबीर कह ले, किरात के बाद कह ले या फिर रुकू में कह ले। और अगर वो रुकू में कहना ही भूल गए और बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने, तो आखिर में जो है उन्हें सजदा सहव करना पड़ेगा, चूँकि ये वाजिब है। वाजिब के रहने से सजदा सहव करेंगे तो सजदा सहव से इजाला हो जाएगा। लेकिन अगर जम गफ़ीर है, इतना ज़्यादा मजमा है कि वो करेंगे सजदा सहव, तो फितने का अंदेशा हो सकता है, तो फिर वहाँ पर न करना जो है वो बेहतर है, सजदा सहव करना। लेकिन अगर इतना जम गफ़ीर नहीं है, मस्जिद है तो मस्जिद में करा रहे हैं, और इतने लोग नहीं हैं, तो फिर सजदा सहव कर लेना ये बहुत ज़रूरी है, अहम है कि सजदा सहव करें, ताकि उसका जो है वो इजाला हो सके। इमाम साहब ज़ायद तकबीरें कह रहे हैं, तो अब मुक्तदी के लिए कहाँ तक लिमिट है कि उस तक साथ दे, बाद में न दे। तो 13 तकबीरात तक तो वो साथ दे सकता है, इससे ज़्यादा जो है अगर इमाम कहेगा तो फिर वो साथ न दे। आखिरी हद जो है वो 13 तकबीरों तक है, कि अगर वो भूल गया, कह रहा है तो आप साथ में कहेंगे, मुक्तदी जो है इमाम के साथ होता रहेगा। लेकिन 13 तकबीर से ज़्यादा जो है कहना, उससे अपने आप को जो है फिर रोक ले, उससे आगे न कहे। ये सवाल है कि क्या नमाज ईद जो है वो मस्जिद में अदा की जा सकती है। जी हाँ, जायज़ है, लेकिन मुस्तहब क्या है कि ईदगाह में या बड़े ग्राउंड में जो है जाकर अदा करें, वहाँ जो है सुन्नत भी है और बेहतर भी वो है। लेकिन अगर मस्जिद में कोई अदा करता है तो कोई हर्ज नहीं है, मस्जिद में भी अदा कर सकते हैं नमाज ईद, नमाज ईद उल अज़हा। क्या नमाज ईद जो है सिर्फ शहर में हो सकती है, गाँव में नहीं हो सकती। तो गाँव में भी हो सकती है कि अगर गाँव में एक जामे मस्जिद है और उसमें मखलूक इतनी है कि वहाँ नहीं समा सकती, तो फिर वहाँ भी ये इजाज़त दी गई है कि वहाँ भी ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज ईद अदा कर सकते हैं। अगर जुमा हो रहा है ऑलरेडी पहले से, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जुमा नमाज जब हो सकती है तो फिर ईद की नमाज तो बदरजा औला जो है वहाँ होगी। इमाम साहब कानों तक हाथ ना उठाए तो क्या मुक्तदी भी ना उठाए, बल्कि मुक्तदी उठाएगा, इमाम की मुखालफत यहाँ करेगा, ठीक है। इमाम साहब नहीं उठा रहे हैं तो आप ज़रूर उठाएं, कानों तक हाथ उठाएं। की नमाज ईद फौत हो गई तो अब अगर किसी दूसरी मस्जिद में वो पा सकता है तो वहाँ जाके पढ़े। लेकिन अगर वहाँ भी हो गई है और इसकी नमाज ईद रह गई है, तो बेहतर ये है कि 4 रकात पढ़ ले, तो वही उसके लिए काफ़ी है, उसकी कज़ा नहीं है। वक्त चूँकि नमाज हो चुकी है, अब दोबारा वो कैसे जो है वो अदा करे। ईद के दिन कौन कौन से काम जो है वो मुस्तहब है, बेहतर है, आला है, अफजल है। ईद के दिन नहाना मुस्तहब है, खुशबू लगाना मुस्तहब है, हजामत करवाना मुस्तहब, नाखून तराशना मुस्तहब है, नए कपड़े पहनना मुस्तहब है, मिसवाक करना मुस्तहब है, अंगूठी पहनना मुस्तहब है, मस्जिद में सुबह की नमाज अदा करना ये भी ईद के दिन मुस्तहब, ईदगाह पैदल जाना ये भी मुस्तहब है, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना ये मुस्तहब करार दिया गया है। खुशी करना, खुशी का इजहार करना मुस्तहब है, आपस में गले लगाना मुस्तहब है, कसरत से सदका करना मुस्तहब है, और आहिस्ता से तकबीरात तशरीक कहना ये भी मुस्तहब है। ईद से पहले सदका फितर अदा करना और गले लगाना, खुशी का इजहार करना, ये जो आमाल है ये मुस्तहब है। नमाज के बाद किसी को गले लगाना, हाथ मिलाना, खुशी का इजहार करना, चूँकि मुसलमानों में राइज है और खुशी का इजहार इससे होता है, तो ये करेंगे तो बेहतर है और ये करना भी चाहिए। मरीज़ और मुसाफिर पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, मरीज़ और मुसाफिर पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। इसी सबब की वजह से पहले दिन ईद की नमाज ना हो सके तो दूसरे दिन भी वही टाइम है कि सूरज तुलू होने के बाद 20 मिनट बाद जो है से लेकर ज़हरा कुबरा तक, ज़वाल तक जो है ये टाइम है, दूसरे दिन जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। एक ही ईदगाह में 2 मरतबा नमाज की ईद पढ़ाई जा सकती है। हाँ, अगर इमाम मुख्तलिफ हैं तो 2 मरतबा
پڑھائی جا سکتی ہے۔ ایک امام 2 مرتبہ نماز نہیں پڑھ سکتا، دونوں الگ الگ امام ہوں گے تو دونوں عیدگاہ میں نمازیں 2 ہو سکتی ہے۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا یہ لازمی ہے، واجب ہے، اس کے بغیر آپ گھر نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نماز عید تو پڑھی لیکن خطبہ نہیں سننا اور گھر چلا گیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے احتیاط کریں کہ جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد خطبہ اطمینان اور وقار کے ساتھ سنیں، اس کے بعد پھر ملیں اور پھر گھر جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھاتے ہیں کہ عید کی نماز کی جو دعا ہے خطبے سے پہلے اس کو پڑھے یا بعد میں جو ہے اس کو، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ خطبے کے بعد جو ہے وہ ہو تاکہ اطمینان کے ساتھ دعا ہو جائے اور اس کے بعد پھر فارغ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی خطبے سے پہلے بھی کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ اسی طرح ہی بہتر لگتی ہے۔ کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد جو ہے نفل پڑھ سکتے ہیں، عید سے پہلے پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ عید سے پہلے نفل آپ نہ پڑھیں، عید کے بعد بھی عیدگاہ میں یا مسجد میں نہ پڑھیں بلکہ گھر میں جا کر پڑھیں۔ لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسائل کو سیکھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عید کے بعد پڑھ رہا ہے یا عید سے پہلے اس کو اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر اسے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، عید سے پہلے بھی نہ پڑھے، عید کے بعد بھی نہ پڑھے، گھر میں جا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز عید کے اندر جو دوسری رکعت کے لیے رکوع کے لیے ہم تکبیر کہتے ہیں، کیا یہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ واجب ہے۔ دوسری رکعت میں تکبیر کے لیے جو رکوع کے اندر جو تکبیر کہتے ہیں جانے کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے، تو وہ کہنا جو ہے وہ واجب ہے دوسری رکعت میں۔ کیا عید الفطر کے دوران جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر دستی پنکھے کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے؟ بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ فطر کا خطبہ اردو میں دے سکتے ہیں، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ عربی خطبہ ہی وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، اسی کو جو ہے ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو خطبہ نہ پڑھا جائے، اس سے جو پڑھے اسی بھی روکا جائے۔ فطر کی نماز جو ہے لاؤڈ سپیکر کے اندر پڑھائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل پڑھائی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سننے میں اور رکعات کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ کیا عید الفطر کی نماز اسکول کے گراؤنڈ میں یا اسی طرح کالج کے گراؤنڈ میں ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ادا کی جا سکتی ہے۔ کچھ باتیں عورتوں کے ساتھ منسلک ہیں، اس کو ذرا توجہ دینی ہے، اور جو اس بات پر قادر ہو تو وہ عورتوں پر اس کو لاگو بھی کرے۔ بہت معاشرے کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا عید الفطر کی نماز عورت پر واجب ہے؟ بالکل بھی واجب نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز عورت پر واجب نہیں ہے، بچنا چاہیے، عورت کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے اس کو۔ کیا عید الفطر کی نماز عورتیں مسجد میں آ کر مردوں کے ساتھ ادا کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے کافی شرائط ہے، اور جن کا اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، محال ہے، بہت کم ہی نظر آ سکتا ہے، فطرے کا ڈر ہے، فطرے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، نماز عید الفطر ادا نہ کرے۔ یہ مسئلہ اب ذہن کے اندر آپ نے بٹھانا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور آس پاس ہمیں نظر بھی آتا ہے، تو کہنے کے باوجود بھی لوگ نہیں رکتے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ لوگ مل کر اس مسئلے کا حل نکالے اور روکنے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ علماء کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ زبان سے کہہ دے، اپنا حق ادا کر لے، باقی جو عمل نہ کرے تو پھر اس کا ذمہ دار عالم تو نہیں ہے نا، تو جو کر رہا ہے، جو ڈٹا ہوا ہے ضد پہ، تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ضد کا علاج تو یہ ہے کہ گاؤں والے مل کر ان کو اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے روکے۔ تو اب یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر بٹھائے، کیا عورت جو ہے مردوں کی طرح، جس طرح مرد ایک امام بن جاتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا عورتیں ایسی کر سکتی ہے کہ عورت امام بنے اور عید کی نماز پڑھائے؟ تو بالکل یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ نماز نہیں کرا سکتی اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے عورتوں کو بچا سکتا ہے وہ بچائے، اس کام میں جو ہے اس کام سے روکے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا عورت گھر کے اندر الگ سے عید الفطر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، گھر کے اندر بھی وہ عید الفطر کی نماز الگ نہیں پڑھ سکتی۔ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ جب سنیں گے، اور پھر آپ کو جب فائدہ ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوسروں تک، اپنے بھائیوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ 2 دن رہ گئے ہیں تو تاکہ لوگ جو ہے ان باتوں سے واقف ہوں، ان کو علم آئے، آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو سنیں گے
ان کو بھی ان باتوں کی جو ہے معلومات ہوں گی، انہیں بھی جو ہے